اور کشمیر میں اسلام کیسے آیا اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام میں بتا دیتا ہوں، کشمیر میں اسلام منظر و پس منظر، لکھنے والے کا نام ہے ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی وفات ہو گئی ہے اور میں نے ان سے ملاقات بھی کی ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ وہ یہاں کالج میں پروفیسر تھے اور کشمیر کی تاریخ، خاص طور پر کشمیر میں اسلام آنے کی تاریخ کے سب سے بڑے ماہر اپنے زمانے میں وہی تھے، وہ خود سادات میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ دونوں واقعے لکھے ہیں اور ساتھ میں حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے کون سی کتاب سے نقل کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم تک اسلام پہنچے، اس کی فکر کہاں ہوئی، اس کا پلان کہاں بنا، اور یہاں یہ جو دو شخصیات اسلام لے کر کے آئی ہیں، ان کا یہاں آنا تو اللہ کا فیصلہ ہے، ان کی قربانی ہے، لیکن ساتھ میں اس کائنات کے سب سے بڑے محسن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہماری فکر کی تھی، تبھی ان کی آمد یہاں تشریف۔ حضرات، یہ تو سسٹم توحید۔ اس کے بعد جو مجھے عرض کرنا ہے، اللہ کرے وہ صحیح پیغام بن جائے۔ اب سے 1.5 یا 2 سال پہلے اسی شہر کے میرے جاننے والے، جن کا نمبر میں میرے پاس ہے، ان سے بارہا میں ملا بھی ہوں، اللہ نے بہت خوبیوں سے نوازا ہے، انہوں نے مجھے تقریباً آدھی رات کے وقت فون پر بتایا کہ مجھے کل یا پرسوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ڈل گیٹ پر کھڑے ہیں اور کشمیر کے لڑکے اور لڑکیاں بگڑی ہوئی شکلوں کے ہیں اور وہ حضور سے بھاگ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہیں میں تمہارا نبی ہوں، مجھ سے چھوڑ کر تم کدھر جا رہے ہو، اور یہ کہتے کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنسو گر گئے۔ یہ خواب اس بھائی نے مجھے سنایا، میں ان سے واقف ہوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا آج بھی موجود ہے اسی شہر کے اندر۔ یہ تو ہے 1.5 یا 2 سال پہلے کی بات۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے میرے ایک بھائی نے، جن کو میں جانتا ہوں، ان سے واقف بھی ہوں، وہ میرے پاس ملنے کے لیے آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے 2 دن پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، مجھے بلایا گیا، میں مدینہ طیبہ میں حاضر تھا، باہر بہت لوگ کھڑے تھے، اتنے میں اندر سے اعلان ہوا کہ فلاں آدمی کو اندر بھیجو۔ چاچا میں اندر چلا گیا تو سامنے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور بہت زیادہ غمزدہ تھے، تو میں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد فرمایا میں بہت زیادہ دکھی ہوں اس لیے کہ کشمیر کے لڑکوں اور لڑکیوں کا برا حال مجھے اس قبر میں تڑپا رہا ہے۔ پھر فرمایا میری طرف سے کسی طرح سے ان تک پیغام پہنچا دو، میں نے تو تمہارے لیے خون بہایا تھا اور تم تک دین پہنچا ہے، تم کدھر جا رہے ہو۔ یہ جس بھائی نے مجھے خواب سنایا وہ ابھی کشمیر میں موجود ہیں اور ابھی 1-2 دن میں وہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، اور صبح انہوں نے مجھے فون پر بتایا اور ساتھ میں کہا کہ کسی طرح سے یہاں کے لڑکوں تک یہ بات پہنچ جانی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ان 2-3 واقعات کو سنا کر کے پھر میں اب چند وضاحتیں کرنا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے سننے والے کسی بھائی کو خیال آئے کہ خوابوں سے ہم کو سنایا جا رہا ہے۔ جواب، خواب حقیقت ہے، قرآن کریم میں خوابوں کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی کے ذریعے سے قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد کبھی صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے تھے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتاؤ۔ صحابہ کبھی عرض کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے خود اپنا خواب سنایا اور وہ بخاری میں موجود ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے روحانی معراج کرائی گئی، وہ تفصیل بخاری شریف میں موجود ہے، اور 6 منظر دکھائے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں، اور وہ خواب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا۔ امت کو جو اذان ملی ہے یہ اذان بھی خواب ہی کے ذریعے سے آئی ہے، اس کی ڈیٹیل حدیثوں میں موجود ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے اور ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے کہ اذان امت کو کیسے ملی ہے۔ وہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خواب میں ساری اذان سنائی گئی، پھر انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا، آپ نے فرمایا رویا حق، تمہارا خواب سچا ہے، اور اس کے بعد پھر اذان شروع ہوئی ہے۔ نبی کا خواب تو بہرحال نبی کا خواب ہے اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اصول میں لکھا ہوا ہے۔ وہی آنے کی کتنی شکلیں ہیں، ان شکلوں میں سے ایک شکل ہے کہ نبی کو خواب دکھایا جائے گا اور خواب میں اللہ تعالیٰ شانہ جو فرمائیں گے وہ ایسا ہی ہے جیسے وہی آ گئی۔ وہی آنے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے خواب کے ذریعے وہی آنا۔ امت کے بے شمار شخصیات نے، صحابہ، تابعین، فقہا، محدثین، اولیاء نے خواب دیکھے، خواب حق ہیں، اور آج بھی امت خواب دیکھ رہی ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ بہت ہی زیادہ نازک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، من رآنی فقط رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ لہذا یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں خواب سچ ہے یا نہیں، اور ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے متعلق گارنٹی ضمانت دی ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، کتنی؟ امام مالک فرماتے ہیں جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے آج تک مجھے کوئی رات ہی یاد نہیں ہے جس رات میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں زیارت نہ کی ہو۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے آج تک مجھے کوئی رات یاد نہیں ہے، یہ ما بت لیلۃ، میں نے کوئی رات ایسی نہیں گزاری الا رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا خواب میں دیکھا۔ اس درجے روحانی تعلق ہے۔ ایک مرتبہ خواب میں زیارت کی تو عرض کیا یا رسول اللہ میری عمر کتنی ابھی باقی ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے حج کرنے کے لیے جائیں، لیکن ساتھ میں ڈر لگا کہ اگر حج کرنے جاؤں گا اور ادھر ہی وفات ہو گئی تو میری تمنا پوری نہیں ہوگی، کیونکہ میری چاہت یہ ہے کہ میں مدینہ شریف میں دفن ہو جاؤں۔ تو اس لیے خواب میں حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میری عمر کتنی باقی ہے، تو آپ نے فرمایا اتنے۔ یہ جو 5 کا اشارہ کیا تو امام مالک بیدار ہو گئے، بیدار ہونے کے بعد سوچنے لگے یہ 5 دن ہیں یا 5 ہفتے ہیں یا 5 مہینے ہیں یا 5 سال ہیں، سمجھ میں نہیں آیا۔ اس زمانے میں خوابوں کے سب سے بڑے ماہر، ان کا نام تھا محمد ابن سیرین۔ یہ محمد ابن سیرین خوابوں کے سب سے بڑے ماہر ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ جب ہم محدثین کی لسٹ بناتے ہیں تو پہلی کیٹیگری میں جن آدمیوں کا نام آتا ہے ان میں محمد ابن سیرین بھی آتے ہیں۔ یعنی محدثین کی جب درجہ بندی ہوتی ہے تو جب سب سے اعلیٰ درجے کے حدیث بیان کرنے والے راوی ہوتے ہیں ان راویوں میں محمد ابن سیرین بھی آتے ہیں۔ جیسے ان راویوں میں ابن شہاب زہری آئیں گے، یا جیسے بہت سارے دوسرے حضرات ہیں، مجھے وہ نہیں سمجھانا ہے، تو محمد ابن سیرین عظیم الشان شخصیت ہیں، اور بخاری میں سینکڑوں بلکہ شاید کئی ہزار حدیثیں محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کی بخاری اور دوسری کتابوں میں ہوتی ہے۔ تو محمد ابن سیرین ایک مستند ترین شخصیت تھی، خوابوں کے امام انہیں کو کہا جاتا ہے، امام المعبرین، اور ان کے خوابوں کی جو تعبیریں انہوں نے بیان فرمائی وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تعبیر الرؤیا کے نام سے۔ تو امام مالک نے حضرت محمد ابن سیرین کے پاس اطلاع بھیجی کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا، اس خواب کے بعد میں سمجھ نہیں پایا کہ 5 دن 5 ہفتے 5 مہینے یا 5 سال کیا مطلب ہے۔ تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے ایک بھی مطلب نہیں ہے۔ آپ نے جو خواب میں حضور سے پوچھا میری عمر کتنی باقی ہے تو اللہ کے نبی نے 5 دکھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 باتیں وہ ہیں جس میں اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم۔ وہ 5 باتیں قرآن کریم میں ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے بارش کب ہوگی، اللہ کو معلوم ہے آپ کہاں مریں گے، اللہ کو معلوم ہے آپ کل کیا کریں گے، اللہ کو معلوم ہے آپ کی وفات کب ہوگی، اللہ کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی، اللہ کو معلوم ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ اس آیت کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ہے۔ اب امام مالک کو سمجھ میں آ گیا کہ تو میں کچھ اور سمجھ رہا تھا اور آیا کچھ اور۔